سے بیٹھا ہوا تھا اور ایک روایت میں آرام فرما رہا تھا. میں نے دیکھا جبرائیل کھڑے ہیں اور جبرائیل کے جس کو فرشتوں کی امامت اور سربراہی کا اعزاز حاصل ہے، تمام لوگوں کا سربراہ. اے پیارے جبرائیل، اس موسم میں کبھی آپ آئے نہیں ہیں، یہ کوئی ٹائم نہیں آنے کا، کیسے آئے؟ جب میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حوال پوچھا، آمد کا غرض پوچھا، پیارے جبرائیل نے بات جو کہی وہ ذرا سننے کی ہے. اے پیارے جبرائیل، آپ کیسے اس ٹائم آتے ہیں بغیر کسی پروگرام کے، بغیر کسی سابقہ اطلاع کے، بغیر کسی وحی لانے کے؟ کیا کام ہے، کیسے آئے؟ تو پیارے جبرائیل نے پیاری بات کہی، وہ اہل ایمان کے ایمان کو تازہ کرنے والی بات. عرض کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے کہیں کہیں محبت میں انسان محبوب کے نام سے لطف اندوز ہوتا ہے، ورنہ جبرائیل نے یا رسول اللہ کہنے میں کبھی کمی نہیں کی، لیکن کبھی کبھی محبت میں آ کر نام سے بھی محبت کی خوشبو. کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا. مجھے بھیجا گیا، اس لیے بھیجا گیا کہ اِنَّ رَبَّكَ لَيَشْتَاقُ إِلَيْكَ، تیرا رب تیرے ملنے کے لیے مشتاق ہے. اِنَّ رَبَّكَ لَيَشْتَاقُ إِلَيْكَ، اے پیارے محبوب مجھے بھیجا گیا اس لیے کہ تیرا رب تیرے ملنے کے لیے مشتاق ہے. اے میرے رب تو کتنا ہی بے پرواہ، تجھ سے ملنے کی تمنا تو بہت بڑی بڑی ہستی ہونے کی. ہم نے قرآن مجید میں یہ بھی پڑھا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، یا رب پاک ہم کلامی کی دولت تو نے بخشی. پیارے موسیٰ فرماتے ہیں اے میرے رب بات تو نے مجھ سے کی، کلام فرمایا تیری کرم نوازی، لیکن آپ کی باتوں میں بڑی شیرینی، بڑی مٹھاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میٹھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر رائے، ہر محبت کی رائے اس کی میٹھی ہوتی ہے. جو اللہ سے تعلق پکا رکھتے ہیں ان سے پوچھیں آپ. بی بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس امت کی غوث قطب ولیہ ہیں، نکلی ہے ایک مشق پانی کو کرنے کے لیے اور ایک شعلہ آگ کا ہاتھ میں لیے میدان میں آ گئی. پوچھنے والوں نے، مریدوں نے، خادموں نے پوچھا کہ اے اللہ کی ولیہ کیا بات ہے، آج آپ کا انداز نرالا ہے. فرمانے لگی میں نکلی ہوں اس لیے، یہ دیکھو یہ مشق پانی کا میں نے اٹھایا ہے، یہ میں چاہتی ہوں کہ آج اس مشق پانی کو دوزخ کی آگ پر پھینک دوں، آگ بجھ جائے تاکہ جو لوگ دوزخ کے ڈر سے میرے رب کو سجدہ کرتے ہیں جائیں گھر بڑھ جائیں. اور یہ شعلہ آگ کا لے کر آئی ہوں، آج میں اس کے ذریعے جنت خدا کی جلانا چاہتی ہوں، اللہ کی جنت جلا دوں گی. اور میں چاہتی یہ ہوں کہ جو اللہ کو عبادت کرنا چاہے اس کی محبت میں کرے. جنت کی تمنا کیا ہے، کیا ادا کی پیاروں کی. اور میں یہ پانی ڈال دوں تو دوزخ بجھے اور یہ آگ لگا دوں جنت جلے، تاکہ جس کو اگر عبادت کرنی ہو نہ دوزخ کے ڈر سے کرے نہ جنت کے شوق سے کرے، کرے تو ذات باری تعالیٰ کی محبت سے کرے. مقام انہوں نے کمایا ہے، مقام انہوں نے کمایا ہے جنہوں نے ہر گھڑی اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دی ہے. مسلمانوں ہم تو صرف ان کے نقل اتارے بھی بڑی بہترین بات بنتی ہے، ان کے نقل اتارے خالی. تو میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے فرمایا قرآن مجید میں کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام تمنا تیری بڑی اچھی، لیکن بات یہ لن ترانی، میں دکھانے سے گریز نہیں کرتا، بخل سے کام نہیں لیتا، میں قریب ہوں، ہر چیز دے سکتا ہوں، دکھانے سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آتی. لیکن لن ترانی پیارے موسیٰ آپ میں دیکھنے کی قوت نہیں، آپ میں دیکھنے کی قوت نہیں، لن ترانی آپ میں وہ قوت نہیں. میں دکھانے کو تو تیار، جب بات کی آپ سے کوئی ہار نہیں محسوس کیا، آپ کو ہم کلامی سے نوازا، بخل نہیں کیا، تو دکھانے میں کیا بخل کرتا. لیکن پیارے موسیٰ پہلے وہ آنکھیں چاہیے، وہ دل بھی چاہیے، وہ آنکھ چاہیے جس کے لیے سورۃ نجم گواہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى. پیارے موسیٰ مجھے دیکھنے کے لیے وہ دل چاہیے جس کے لیے ما کذب الفؤاد ما رأى. آنکھ وہ ہونی چاہیے جو اپنی جگہ سے کہیں ہلے بھی نہ، اور دل بھی مجھے دیکھنے کے لیے وہ چاہیے کہ وہ ہلے بھی نہ. اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، نہ آپ کے اندر ابھی وہ آنکھ ہے نہ آپ کے اندر وہ دل ہے.
وہ چیزیں نہیں ہے، ورنہ میں دکھانے کے لیے بخل نہ کرتا۔ اے پیارے رب، آپ کی باتیں درست ہیں، لیکن مجھے تمنا نے بے چین کر دیا ہے، جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں تو میں صبر نہیں کر سکتا، یا اللہ کوئی سبیل تو ضرور بنا لے۔ رب نے فرمایا پہلے پہاڑ دیکھتے ہیں، تو بھی دیکھے گا۔ کسی نے سوال کیا، اے رب العالمین، کیا تو بے پرواہ خدا؟ پیارے موسیٰ نے آپ کی زیارت و دیدار کے لیے دعا بھی کی، طرف بھی دکھائی، بے صبری بھی دکھائی، محبت کا اظہار کیا، لیکن آپ نے نہیں دکھایا۔ اگر تو چاہتا اسی وقت اسے بھی اپنے دیکھنے کا اہل بنا دیتا۔ خدا کو بنانے میں کیا دیر لگتی ہے؟ لیکن رب نے فرمایا نہیں، لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا۔ تو سائل نے سوال کیا، اے رب تو وہی خدا ہے؟ پیارے موسیٰ کو جواب دیا، اور محبوب بغیر بلائے، بغیر کہے، بغیر دعا کیے، بغیر طرف لیے بیٹھے آپ خود ہی بلاتے ہیں۔ کیا بات! پیارے موسیٰ نے طلب بھی کی، دعا بھی کی، گزارش بھی کی، اور طرف بھی دکھائی، آپ نے نہیں دکھایا، اور ادھر خاموشی ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ پیارے جبریل لے کر آ جاؤ۔ کیا بات ہے! سائل نے سوال کیا، ابھی تک سوال اپنی جگہ مکمل نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کی روح طرف اٹھی جواب دیا۔ تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، بے پرواہ خدا ہے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، اور کہیں تقاضے وصال کے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اس لیے یہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ ارے جس محبوب خدا سے پیارے موسیٰ علیہ السلام کا مقام برابر نہ ہو سکا تو کوئی اور اس کا برابر ہو سکتا ہے؟ اس کے مقام کے انبیاء میں کوئی نہیں ملا، اس کے مقام منصب کے برابر کا نبیوں میں کوئی نہیں ملا، تو دوسرے کو کیا جرت کہ وہ نبی جیسا ہو سکے؟ پتہ چلا کہ ہمارے نبی کی مثال امت بجائے خود ہے، نبیوں میں ان کی مثال نہیں، نبیوں میں ان کی مثال نہیں۔ ان ربک لیشتاق الیک، اگر ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال انبیاء میں کوئی ہوتا تو شب اسرا میں، شب معراج میں، بیت المقدس میں جہاں جماعت ہو رہی تھی، جہاں صفیں تیار تھی، مصلے پر کوئی نہیں کھڑا تھا، اگر کوئی میرے نبی کے مقام کا نبی ہوتا تو مصلے کو سنبھال لیتا۔ پیارے جبرائیل نے فرمایا پیارے محبوب صفیں تو بن چکی ہیں مصلے میں، آپ کے سوا دوسرا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ صفیں بن چکی ہے، پیارے آدم علیہ السلام بھی سب میں تشریف فرما، پیارے ابراہیم خلیل اللہ بھی سب میں تشریف فرما ہے، پیارے موسیٰ علیہ السلام بھی سب میں کھڑے ہیں۔ کیا شان ہے اللہ کی! مسلمانوں اللہ آپ کے مرکز کو وسیع کر دے، دعا کریں خدا اس مرکز کو وسیع کر دے تاکہ جو بھی ہوئے۔ فرمایا میں نے جب اپنی سواری باندھ لی اور مسجد کے اندر آیا، دیکھا صفیں بنی ہے، بڑی دنیا جمع ہے، بڑی جماعت جمع ہے۔ دیکھا کون لوگ؟ پتا چلا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء بذات خود حیاتی کے ساتھ سب میں موجود ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بنفس نفیس، ارواح بھی نہیں، جسم کے ساتھ، حیاتی کے ساتھ صف میں۔ ہاں اب آپ پوچھیں گے مولانا وہ تو خبروں میں وفات پا چکے تھے، وہ کیسے اٹھ کے آئے؟ میں نے پہلے عرض کیا آپ کو، میرا سمجھنا ہے عقل کو گھر میں رکھ دے، میرا سمجھنا ہو تو اس عقل کو گھر میں رکھ دے، پھر آ کے میرا شریف سن۔ اگر عقل کو بھی ساتھ لے کر آئے گا پھر سوالوں میں اتنا الجھ جائے گا کہ بات کوئی ذہن میں بیٹھے گی بھی نہیں، کیونکہ میرے رب نے اس معجزے کو بنایا ایسا معجزہ ہے کہ جس میں عقل کے غلام حیران ہو کر محروم رہ جائیں اور عشق والے سینہ بھر کے نکلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں آمد سے پہلے جب میں آ رہا تھا
میری سواری جب گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا پیارے جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا ثبوت دیجیے گا۔ فرمایا میں نے پیارے جبرائیل سے پوچھا کیا بات؟ کہنے لگا حضور دیکھا تسی دیکھے کیا چیز ہے؟ میں نے دیکھا سبحان اللہ پیارے موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُ مُوسَىٰ قَائِمًا يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے دیکھا پیارے موسیٰ نبی ہیں اپنے قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو 3,500 سال پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن قبر میں ان کی نماز کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے نبی نے مکہ شریف سے روانگی سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جاتے ہوئے صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لاکھوں خدا کے کرشمے اور دیکھے۔ اسے بیان کیوں کیا؟ بیان اس لیے فرمایا تاکہ امت کے دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ ہمارے نبی کی گواہی ہے اللہ کے دوست انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ مر تو ضرور ظاہر میں جاتے ہیں، موت کا ذائقہ چکھتے ضرور ہیں، لیکن ان کی قبریں پھر بھی ان کے لیے آرام گاہ ہیں۔ نبی پاک نے اس کو بالخصوص بیان فرمایا۔ دیکھا اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن اس کو بیان اس لیے فرمایا اللہ کے نبی کے سامنے وہ وقت بھی تھا اور آج کے یہ وقت بھی تھا، اور جو وقت گزرے تھے وہ بھی تھے۔ مشکاہ شریف میں حدیث ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام صرف اونٹنی پر احرام کے ساتھ لبیک کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ سنے تو صحیح، آپ کے نبی فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں اس ٹائم کے جب دنیا میں ظاہری طور پر تھے، قبر میں نہیں، پر میں موسیٰ علیہ السلام کو اس ٹائم کے عالم میں جبکہ وہ اپنی امت کے ساتھ حج پڑھنے آ رہے تھے اور امت کی قیادت فرما رہے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا میں آج موسیٰ علیہ السلام کو اونٹنی پر سوار احرام کے حرم میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں جو اپنے سے پہلے کو بھی دیکھے اپنے سے بعد والے کو بھی دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے لیے آپ کو پھر بھی ایک حدیث سنا دوں، پھر درمیان میں دونوں کو ملا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رفع لی الدنیا، رفع لی الدنیا، فرمایا دنیا کو خدا نے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا رفع لی الدنیا فانظروا الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور جو بھی دنیا میں ہونے والی باتیں ہیں، جو دنیا میں ہونے والے واقعات ہیں، میں سب کے سب دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح فرمایا كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَٰذِهِ، فرمایا جیسے کوئی ہتھیلی کو دیکھے، میں قیامت تک کے سب واقعات آج دیکھ رہا ہوں۔ موہب الدنیا میں حدیث موجود ہے ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ نے دنیا کو میرے سامنے کر دیا ہے۔ ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کأنما انظر الی کفی ہذہ، جیسے ہتھیلی میرے سامنے ہے اس طرح قیامت تک حاجی صاحب جو کچھ ہونے والے ہیں تیرے نبی نے فرمایا میں سب کچھ آج دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یقین فرمائیے آپ کی اس محفل کو میرے نبی بھی اس ٹائم بھی دیکھ رہے تھے، آج بھی دیکھ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کا یہ کیمرہ، آپ کا یہ کیمرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بندوں کے بنائے ہوئے کیمرے نے آج تصویروں کو اور آوازوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا میرے محبوب جو سائنس والے 2000 برس کے بعد بنا کے تصدیق کر سکیں آپ نے ان کو پہلے بنا کے دکھا دیا۔ مدینہ پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام پوچھتے ہیں حضور لوگ دور سے سلام پڑھیں درود پڑھیں کیسے پہنچیں گے؟ آپ نے 2 جواب دیے اور دونوں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث شریف میں نقل فرما دی۔ ایک جواب میں آپ نے فرمایا میرے روضہ اطہر پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چپراسی فرشتہ کھڑا کیا ہے جو دنیا بھر کے مشرق مغرب کی آواز
جو پڑھتے ہیں درود السلام سب کو یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور مجھے پھر عرض کرتا ہے۔ یہ حضور کی چپراسی کا کمال ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چپراسی کا کام۔ فرمایا یہ فرشتہ جو میرے روضہ اطہر پہ چپراسی کے لیے کھڑا ہے، اس کو خدا نے یہ قوت بخشی ہے، مشرق مغرب میں جہاں بھی کسی نے سلام پڑھا اس نے سنا، عرض کیا حضور فلاں غلام عرض کر رہا ہے۔ ایک موقع میں تو یہ جواب دیا، دوسرے موقع میں دوسرا جواب دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا حضور بعد والے جب غلام آئیں گے درود السلام کیسے پہنچیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ تقسیم ہے، حصہ حصہ ہے، دو حصوں میں تقسیم ہے درود پڑھنے والے۔ فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، صحیح حدیث موجود ہے، فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو محبت والے درود پڑھیں گے ان کی آواز میں خود سنوں گا اور ان کے چہرے کو بھی پہچانوں گا۔ کیا مثال ابو ظبی کے میرے دوستوں میرا ایمان کہتا ہے، یہ حدیث گواہی دے رہی ہے، آج جو تو یہاں کچھ پڑھ رہا ہے آپ کے چہرے کو میرے محبوب ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، اور میں محبت والوں کی آواز میں خود سنتا ہوں اور سنوں گا اور ان کو خود پہچانوں گا۔ اور دوسرے جو بغیر محبت کے پڑھتے ہیں، خالی درود ابراہیمی اس کے علاوہ کوئی پڑھنا ہی آتا ہی نہیں، اللہ خالی درود ابراہیمی اس کے علاوہ کوئی درود شریف زبان پہ آتا نہیں۔ فرمایا وَتُرَدُ عَلَيَّ صَلَاةُ غَيْرِهِمْ عَرْضًا، فرمایا جو بغیر محبت کے پڑھتے ہیں ان کے درود پیش کیے جاتے ہیں، میں ادھر توجہ نہیں کرتا ہوں۔ فیصلہ ہو گیا، میرے محبوب نے تقسیم کر دیا، فیصلہ فرما دیا۔ جو یہ کہتا ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں حضور کی خدمت میں درود و سلام، حضور خود نہیں سنتے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہتا ہے کیونکہ غیر ہم ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ نبی پاک ہمارے درود کو خود سنتے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہتا ہے کیونکہ اہل محبتی ہے۔ میرے محبوب نے فیصلہ فرما دیا، ٹھیک وہ بھی ہے، درست یہ بھی ہے، غلط وہ بھی نہیں کہتا، غلط یہ بھی نہیں کہتا ہے، کیونکہ اہل محبت ہے وہ اس کا یقین ہے۔ اور نبی پاک نے پہلے فرما دیا محبت والوں کو خود سنتا ہوں، ادھر دیکھتا بھی ہوں، چہرے کو پہچانتا بھی ہوں۔ اور جو بغیر محبت کے پڑھے گا فرمایا ادھر دھیان نہیں کرتا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں حضور درود ہے امتی نے پڑھا، فرمایا رکھ کو ٹھیک ہے، رکھ کو ٹھیک ہے، کیونکہ درود رد ہوتا نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں گارنٹی سے عرض کرتا ہوں، ہر عمل ہو ہر عبادت ہو اس پر کوئی گارنٹی نہیں، قبول ہو یا رد ہو اللہ کی مرضی، لیکن میرے محبوب پر درود جس نے پڑھا، چاہے دکھاوے کے لیے پڑھا، نام کے لیے پڑھا، شہرت کے لیے پڑھا، ریا کے لیے پڑھا، لوجہ اللہ نہیں پڑھا، لیکن درود رد ہوتا ہی نہیں۔ یہ درود شریف کا کمال ہے، یہ واحد منفرد عبادت ہے جس میں قبولیت کے لیے کوئی شرط ہی نہیں، اس کی قبولیت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ باقی اعمال کے لیے شرط ہے کہ خلوص ہونا چاہیے، اس کے لیے شرط ہے دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، خالص وجہ اللہ ہو، پھر قبول ہو۔ درود شریف کا کمال یہ ہے چاہے دکھاوے کے لیے ہو، ریا کے لیے ہو، نام کے لیے ہو، جیسے بھی ہو رد ہوتا ہی نہیں۔ اور یہ آپ کے سنیوں کے کھاتے میں درود آیا ہے۔ اللہ نے درود شریف کو آپ ہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے میرے رب کی طرف سے کہ اس نے ہمیں وہ عمل بخشا کہ جس میں قبولیت ہی قبولیت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول فرمایا میں نے دیکھا پیارے موسیٰ علیہ السلام کو قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے قبر میں غالباً لٹایا ہوگا اور لہد بند کیا ہوگا، لیکن رب نے فرمایا کہ جس کو تم قبر سمجھتے ہو، جس کو تم تنگ جگہ سمجھتے ہو، جہاں میرے محبوب پہنچ جاتے ہیں، جہاں میرے دوست پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ قبر نہیں ہوتی ہے، وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی ذرا سنیں۔ اللہ کے پیارے محبوب
القبر روضۃ من ریاض الجنت، القبر روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفرۃ النیران۔ فرمایا قبریں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک قبر جنت کا باغ ہوتی ہے اور ایک قبر دوزخ کا کنواں۔ دعا فرمایا اللہ عاشقوں کی اور مومنوں کی قبریں جنت کا باغ بنائے۔ ہاں تو پتہ ہی چلا کہ قبر ظاہر میں نظر آتی ہے، اندر وہ تقسیم ہو چکی ہے، یا جنت بن چکی ہے یا دوزخ بن چکی ہے۔ اوپر سے آپ اسے مٹی کا چولہا دیکھتے ہیں لیکن اندر سے نظارہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اگر مثال چاہیے تو قرآن مجید بھی دیکھے، میرے رب نے فرمایا نمرود نے اٹھا کے خلیل اللہ کو آگ میں پھینک دی۔ کہاں پھینک دی بھائی؟ آگ کے شعلوں میں پھینک دیا اور تسلی کی کہ آگ جل رہی ہے، آگ بجھی نہیں ہے۔ ابراہیم کے تو بال بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے دشمن تو نے تو یہ سوچا ہے کہ اس کے بال تک بھی نہیں رہیں گے، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں اس کا ایک بال بھی نہیں جلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تجھ کو میں نے جلانے کے لیے پیدا کیا لیکن دشمنوں کے دوستوں کے لا۔ اے آگ تجھ کو میں نے پیدا کیا، تجھ میں جلانے کی تاثیر میں نے رکھی۔ کس نے رکھی بھائی؟ اللہ نے رکھی ہے، جلانے کی تاثیر بھی اسی نے رکھی ہے۔ فرمایا اے آگ تجھ کو پیدا بھی میں نے کیا، جلانے کی تاثیر بھی میں نے دی لیکن دوستوں کے لیے نہیں۔ یہ خلیل اللہ ہے، آپ کے اندر خلیل اللہ کو بٹھایا گیا ہے۔ اے آگ تیرے اندر وہ ڈالے دی گئے ہیں، میں نے بلایا ہے کیونکہ ابراہیم کو معراج کروانا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ معراج۔ فرمائیے پیارے خلیل اللہ کا معراج ہے۔ اے آگ جنت بن جا۔ آگ جنت بنی یا نہیں بنی بھائی؟ اللہ نے فرمایا آگ جنت بن جا، وہ آگ جنت بن گئی۔ نمرود کی آنکھوں میں، نمرودیوں کے آنکھوں کے سامنے آگ تھی لیکن خلیل اللہ کے لیے جنت تھی۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں وہ آگ نہیں تھی بلکہ کیا تھی؟ جنت تھی۔ اسی طرح سے قبر جس میں آپ رکھتے ہیں تو وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے تو قبر ہوگی، آپ کی نگاہوں کے سامنے مٹی کا ٹوٹا ہوگا لیکن اندر وہ تو اللہ والوں کے لیے، انبیاء و اولیاء کے لیے وہ جنت کا باغ ہے۔ بہت ذرا سنیے گا، میں آپ فرض کرنا یہ چاہتا ہوں، اللہ کے دوست قبروں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی حیات ہوتے ہیں اور قبر میں جانا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ سنت ہے اللہ کے پیارے بندوں کی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ قبر میں جانے والوں کو مردہ نہ کہیں بلکہ ان کو بھی زندہ سمجھیں، اور زندہ بھی وہ سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب کے مطابق زندگی بخشی ہے، ان کو مردہ کہنے کے لیے میرے رب نے منع فرمایا۔ کہیں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ نبیوں کی شان بہت بڑی، جنہوں نے نبیوں کے جوتے سیدھے کیے، جنہوں نے انبیاء کے نعرے کے آگے سر جھکائے، اللہ نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہنا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ جو میرے راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو زبان سے تو کیا دل میں بھی مردہ خیال نہ کرنا، زبان سے بھی نہ کہنا، دل میں بھی مردہ خیال نہ کرنا، اور اگر خیال کیا یا مردہ کہا ان کو تو قرآن کا خلاف ہو گیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم شہید کو مردہ مت کہو، تم شہید کو مردہ مت سمجھو۔ جب شہید غلام ہے اور نبی کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے، وہ مردہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے، تو نبی پاک کو مردہ کہنا کتنا جرم ہوگا۔ اس لیے نبی پاک حیات النبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہے اور ہمیشہ کے لیے حیات ہیں۔ حضور پر موت آئی ہے تو حضور کی موت بھی ایک آن کے لیے ہوئی ہے، اس کے بعد حضور حیاتی حقیقی کے ساتھ جلوہ فرما ہے، اور کلمہ شریف اس کا گواہ ہے۔ کلمہ شریف اس کا گواہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو معنی یہ ہے کہ حیات ہے۔ جو حیات نہیں ہوتے ہیں، جو تبدیل ہو جاتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تھا ہوگا، ہے نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ ہمارے محبوب پہلے بھی نبی تھے اور آج بھی نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمایا اہل سنت والجماعت رہی اولیاء کی قبریں، یہ آپ کو عرض کر دوں، اولیاء کرام
اور ان کے مزارات، ان کی قبریں، وہ ہمارے نزدیک قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے، قابل عبادت نہیں ہے، قابل عبادت نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، لیکن تعظیم اہل اللہ کی ہوتی ہے۔ عبادت اللہ کی ہوتی ہے اور تعظیم اہل اللہ کی ہوتی ہے، اور اہل اللہ کی تعظیم کیے بغیر قبولیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اہل اللہ کی تعظیم کیے بغیر قبولیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر قبولیت ہوتی ہے تو آپ ذرا حج کے دوران جا کے حج پڑھیں اور صفا مروہ کے بیچ میں چکر نہ لگائیں۔ حج پڑھ کے آ جائے اور صفا مروہ کے بیچ میں 7 دفعہ چکر نہ لگائیں۔ بی بی ہاجرہ کی یادیں ہیں، کیا ضرورت ہے بھئی اولیاء جہاں گئی تو تم بھی جاتے ہو، جہاں وہ دوڑی تم بھی دوڑتے ہو، تو یہ کیا چکر ہے؟ صفا مروہ میں کوئی اور حکمت نہیں سوائے اس کے کہ پیاری بی بی ہاجرہ کی یاد ہو۔ لیکن جب ہم نے پوچھا رب سے، اے رب پاک ان دونوں پہاڑوں میں کیا رکھا ہے کہ حاجیوں کو آپ نے اتنی تکلیف دی ہے، رش ہو، بھیڑ ہو، گرمی ہو، وس ہو، گنجائش ہو نہ ہو، 7 چکروں کے بغیر معافی نہیں ملتی؟ اللہ نے فرمایا نسبت بڑی عجیب ہے۔ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں۔ سوال کرنے والوں نے پوچھا یا رب پاک ادھر ہم نے بی بی ہاجرہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کو یہاں چلتے ہوئے دیکھا، آپ کو نہ بیٹھے ہوئے دیکھا اور نہ چلتے ہوئے دیکھا، نشان ہاجرہ کے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ کے نشانی۔ فرمایا او بندہ اے نہ سمجھ، عقل سے کام لے، جو بندے میرے ہوتے ہیں ان کی ہر نشانی بھی میری نشانی ہے۔ جو بندے میرے ہوتے ہیں ان کی ہر ادا میری ادا، ان کی ہر نشانی میری نشانی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابیو تم مدینے سے آئے ہو، وہ دیکھو بیٹھے ہیں مشرکین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یثرب کی آب و ہوا خراب ہے، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو، ساتھیوں کو مدینہ طیبہ نے کمزور کر دیا ہے، یہ ابھی طواف نہیں کر سکتے ہیں، دیکھو کتنے نہیں کمزور ہو گئے، اور میں آج جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے، کندھے ہلانا ہے، رمل کرنا ہے تاکہ دشمن دیکھ کے حیران ہو جائے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے غلاموں نے 3 چکروں میں رمل فرمایا، پہلوان جیسے اکڑ کے طواف کیا، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی اور آپ کی دوستوں کی ادا مجھے بڑی پسند آئی، قیامت تک جو بھی حج کرے گا رمل کرنا ہی پڑے گا، رمل کے بغیر اس کا طواف قبول نہیں ہوگا۔ حج کرنے جو آئے گا صفا مروہ والی بیوی صاحبہ کی یاد بنا کے جائے گا، اگر اس کی یاد نہیں منائے گا، اس کو شرک و بدعت سمجھے گا تو پھر حج کو گھر لے جائے، حج ساتھ میں لے جائے۔ مجھے اپنی دوستوں کی یاد کروانی ہے ورنہ مجھے یہاں بلانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب لوگوں نے طواف کیا، طواف ساتھی سو رہا ہے، ذرا اشارہ کر دو میری محفل میں کچھ سوئے نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں، پیارے عمر جی حضور لبیک یا رسول اللہ، یہ دیکھا یہ کیا چیز ہے؟ حضور پتھر دیکھ رہا ہوں، فرمایا یہ پتھر کیسا؟ میں حضور اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول بہتر جانتے، صحابہ کرام کا کمال دیکھتے، جب بھی میرے محبوب نے پوچھی کوئی بات جانتے بھی تھے لیکن فرماتے تھے اللہ و رسول بہتر جانتے، اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول بہتر جانے، عقیدہ کیا رہی تھا۔ آج اگر میں سمجھتا ہوں کوئی شخص یہ لفظ استعمال کرے پتہ نہیں اس بیچارے پر کیا کیا فتوے لگیں گے، ہاں لیکن صحابہ کرام پہ عقیدے پہ قربان بیان کرتے اللہ و رسول عالم، پتا تھا پتھر ہے، جانتے تھے، مکے کے باشندہ تھے، مسافر تو تھے نہیں، مہاجر تھے نہیں، مکین تھے وہاں کے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن فرمایا حضور آپ جانتے ہیں بہتر، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا پیارے ابراہیم کے پیروں کے نشان، فرمایا اللہ کے پیارے خلیل اللہ کے پیروں کے نشان، دیکھو دونوں پیروں کے نشان نظر آتے ہیں، حضور دیکھ رہا ہو، فرمایا خلیل اللہ کے پیروں کے نشان، قدموں کے نشان۔ حضور یہ تو بہت برکت والا پتھر ہے، یہ بہت برکتوں والا پتھر ہے، تو کیا ایسا بہتر نہیں آپ حکم فرما دیں کہ 2 نفل اس کے پیچھے لوگ پڑا کریں، اس کے قریب پڑا کریں تاکہ پتھر سے بھی برکت ملے، اس پتھر سے بھی برکت ملے۔ ارے توحیدیوں
जो भी तौहीद का अकीदा रखता हूँ उन सब का सरबराह हज़रत उमर फारूक है। वो प्यारे खलीलुल्लाह के पत्थर की ताज़ीम का अकीदा लिए आए हुए हैं। हजूर 2 रकात नफल यहाँ हम पढ़े बेहतर नहीं होगा, ताकि हमें इस पत्थर की बरकत से बरकत आती रहे, उम्मत के बाद वाले भी पढ़ा करे, ये तो बहुत अच्छा सिलसिला कायम होगा। पर मैं उमर, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, देखिए जो मर्जी रब की है। प्यारे उमर ने तमन्ना की, आरज़ू की, और उमर फारूक की कई दफा आरज़ू मेरे रब ने पूरी फरमा दी। प्यारे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की आरज़ू थी, इस आरज़ू पर मेरे रब ने आयत भेज दी, फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। करने वालों, तवाफ करने वालों को मैं हुक्म देता हूँ जैसे मेरे प्यारे उमर ने तमन्ना की है। अल्लाह ने फरमाया उनकी राय से मुझे भी इत्तेफाक है। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, ऐ हज पढ़ने वालों, तवाफ करने वालों, अल्लाह के अकीदतमंदों और अल्लाह के हुक्म मानने वालों, फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, इसे अपने नमाज की जगह बना लो। अरे भाई आप मुझे कहें खाने काबा को थोड़ी बरकत वाली जगह है, अल्लाह का घर है जहाँ हर सजदा लाख सजदे में है, हर इबादत लाख के बराबर है। अरे जहाँ बैतुल्लाह शरीफ के होते हुए, खाने काबा की बरकतों के रहमतों के होते हुए, वहां भी अल्लाह के दोस्तों के पैरों के निशान नहीं गुम हो सके तो बाकी कहाँ गुम होंगे। जब सूरज शुरू होता है कोई सितारा नजर आता है? जब कोई सूरज यहाँ से शुरू करे फिर कोई सितारा बाकी रहेगा? जो सूरज के बाद भी कोई सितारा नजर आए तो कमाल है भाई, मानना पड़ेगा अजीब सितारा है, सूरज के होते हुए भी चमक रहा है। तो बैतुल्लाह शरीफ सूरज है बिला तशबीह, उसके होते हुए वहां भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान वहां भी चमक रहे हैं। लोग तवाफ फारग होते हैं, वहां जगह नहीं मिलती है, भाग रहे हैं हाजी, अरे भाई यहाँ पढ़ो इधर पढ़ो सब हराम है, कहता नहीं वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। ठोकरें खाते हुए धक्के खाते हुए हाजी वही पहुंचेगा, क्यों? हमारे फारूक ने तजवीज़ की, रब ने ताईद की। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के दोस्तों की इज्जत देखिए आप, शान देखिए आप। जब खाने काबा में उनके पैरों के निशान उस वक्त भी बरकत वाले थे, 4000 बरस के गुजरने के बावजूद आज भी बरकत कायम है। पता चला अल्लाह के दोस्तों की बरकत की कोई इंतहाई नहीं। अरे ये तो सिर्फ उनके कदम के निशान है, जहाँ वो खुद जिस कब्र में आना फरमा उसका क्या कहना। सफा पर बीबी हाजिरा के कदम आए और उठे, मरवा पर बीबी हाजिरा के कदम आए और उठे, बरकत अब भी बाकी है, बरकत आज भी बाकी है। मकाम इब्राहिम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम आए और गए, हटे, वहां से कदम रखे गए और हटे, खाली निशान ही है लेकिन बरकत आज भी बाकी है। तो जिनके पैरों के निशान, जिनके पैरों के रखने की जगह क़यामत तक बाबरकत हो, तो जिन मज़ारात में वो खुद आना फरमा उनकी बरकत को किसने लूटा भाई? खुदा के वास्ते अकीदा ठीक करो, दुरुस्त करो। जो अकीदा मेरे महबूब ने दिया है, जो कुरान अजीम ने दिया है, उसको दिल में जगह देना चाहिए, वरना ये कोई और दीन बनेगा। अल्लाह हमें उसी राह पे डाल दे। इस आमीन को मैंने पसंद नहीं किया, अल्लाह क्या पसंद करेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जब आया तो सफेद बिछी हुई है लेकिन मुसल्ला इमामत का खाली है। सफेद बन गई है, जमात तैयार है, सफेद सब दुरुस्त है, और कितनी बड़ी जमात होगी, 1.25 लाख। और कमाल यह है कि 1.25 लाख में सब के सब कोई आम नहीं, सब के सब अंबिया। अल्लाह हम तो अंबिया को खबरों में मज़ारात में दफन करके आए, ये लोग उठे कैसे आए? अल्लाह ने फरमाया ये तो मरते ही नहीं। मैंने मेराज की शब्द में तुम्हारे नबी से गवाही दिलवा दी है कि मेरे अंबिया मरते ही नहीं। तुम भले उनको खबर में रखो, उनको गुस्ल भी दो, कफन भी पहना दो, नमाज जनाजा भी पढ़ाओ, जरूर मज़ार में भी रखो, लेकिन वो फिर भी जिंदा ही होंगे। आप कहेंगे जी कैसे? तो मैंने आपको पहले अर्ज किया है, अकल घर में रखो। मेरा समझना है अकल को घर में रख के आ जाओ, फिर बात समझ आएगी, वरना कैसे कैसे में आप रह जाएंगे, कोई बात समझ में नहीं आएगी। मेराज शरीफ समझना हो और मेराज शरीफ को अगर यानी पूरे तरीके से फैज़याब होने का अगर शौक हो तो बात फिर वही होगी कि अकल को घर में रख दो, फिर मेराज का मोर्चा समझ में आ जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं जब आया देखा बड़े बड़े बुजुर्ग अंबिया सब सफ में खड़े हैं,
تو مسلح خالی ہے، میں کیسے آگے کھڑا ہو جاؤں؟ احتراماً میں پیچھے جانے لگا تاکہ صف میں کھڑا ہو جاؤں۔ مجھ سے جو بزرگ ترین ہیں، مجھ سے محمد ترین ہیں، مجھ سے جو بڑے بڑے پہلے جا چکے ہیں، ان میں سے کوئی آگے ہوگا۔ پیارے جبرائیل نے ہاتھ پکڑا، اے محبوب آج مصلی کو رب نے آپ ہی کے لیے یہاں رکھا ہے۔